کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اور اس کام کی بنیادوں پر کھڑا ہونے کے لیے، اس کام کو مقصد زندگی بنانے کے لیے، اس کام کو اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے ہر ایک آدمی کی قربانی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ کام قربانیوں والا ہے، یہ کام صبر والا ہے، یہ کام شکر والا ہے، یہ کام ہدایت والا ہے، یہ کام جمنے والا ہے، اور یہ کام عالم میں لے کر چلنے والا ہے، اور قیامت تک کی فکر کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کام کے لیے مجاہدہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجاہدہ چاہیے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ مجاہدہ پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ مجاہدہ، قربانی۔ اس لیے اللہ نے تمام نبیوں کو حالات میں رکھا۔ کس نے رکھا؟ حالات میں رکھا۔ ورنہ اللہ سب کو آرام دیتا ہے، سب کو راحت دیتا ہے، سب کو عیش عشرت دیتا ہے، سب کو عمدہ مکان کھانا دیتا ہے، سب کے لیے کیا کیا انتظام کرتا ہے۔ کیا خدا نبیوں کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ مجاہدہ اور قربانی پسند ہے۔ اس لیے ہر کام کو جو آدمی مجاہدہ کرتے ہوئے کرے گا، مشقت اٹھاتے ہوئے کرے گا، اور برداشت کرتے ہوئے کرے گا، اور شکر کرتے ہوئے کرے گا، کرنے کے بعد اترائے گا نہیں، کرنے کے بعد غرور گھمنڈ نہیں کرے گا، کرنے کے بعد احسان نہیں جتلائے گا، کرنے کے بعد کسی پر غصہ نہیں ہوگا، کرنے کے بعد اپنی شاباشی نہیں سمجھے گا، نہ اپنی تعریف سننے کے لیے راضی ہوگا، تو اللہ اس سے کام لے۔ یہ کام سب سے زیادہ آسان کام ہے، اس سے زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور آسان اس لیے کیا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی میرے پاس دائی بن کر آئے۔ کیا بن کر آئے؟ یعنی نبی کے کام کا بن کے آئے، نبی کا دیوانہ بن کر کے آئے، نبی کے طریقے پر عمل کر کے آئے، اور نبی کے طریقے پر ایک ایک امتی سے ملنے والا، ایک ایک امتی سے محبت کرنے والا، ایک ایک امتی کو درد کو سمجھنے والا، ایک ایک امتی کے غم کو سمجھنے والا، ایک ایک آدمی کی فکر کرنے والا، ایک ایک آدمی کے سامنے جا کر ذلت کو برداشت کرنے والا آدمی امتی ہمیں ایسا چاہیے۔ آج ہمارا مزاج بن گیا، پہلے ہی دن سے اکرام چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اکرام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، سواری چاہتے ہیں۔ سواری نہیں آئے تو غصہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا نوکر نہیں جو سواری لایا، وہ ہمارا محسن ہے۔ کیا ہے؟ محسن ہے، ہم پر احسان کر رہا ہے، جو اپنا وقت لے کر، قربانی دے کر اپنی گاڑی لے کر آتا ہے اور ہمیں اللہ کے کام کے لیے لے کے جانے کے لیے آتا ہے۔ ہمیں غصہ ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو دوسروں پر غصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں دکھلایا۔ دکھلایا اللہ کو، دشمن آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسود چہرے کے ساتھ میرے دوستوں سے ملنے گئے، قتل کرنے کے ارادے سے مکے سے چلا۔ کہاں نے چلا؟ اور قریش نے اس کو بہت سارے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، فوراً پہچان گئے یہ آدمی صحیح نہیں، صحیح نہیں۔ جا کے اس کا گریبان پکڑا اور اس کو ساتھ لے کر آیا۔ صاحب نے ذکر فرمایا
لے جاؤ اس وقت اس آدمی کو اور تم اسے وہاں بیٹھانا جہاں تم سب اس کے قریب بیٹھنا، مجھے اس سے خطرہ ہے۔ اور وہ اسی ارادے سے ہے جو حضرت عمر کو خطرہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں کچھ نہیں فرمایا، بڑے اکرام سے بیٹھایا، بڑی محبت سے بیٹھایا، اور پھر اس سے پوچھا بتاؤ کس کام کے لیے آیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، کہا محمد علی کہا یا رسول اللہ، میں آیا ہوں آپ کے پاس دیکھنے کے لیے کہ آپ اس وقت کون سے مرتبے پر ہیں اور آپ کے چاہنے والے کتنے ہو گئے۔ جب وہ خاموش ہو گیا آپ نے فرمایا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، کیا تمہارے کو سفیان کے درمیان بات نہیں ہوئی اور تم سے اس نے یہ وعدہ نہیں کیا؟ وہ حیران ہو گیا، میرے اس کے درمیان کوئی آدمی نہیں تھا، صرف ہم تھے اور وہ تھا، اور جو کچھ وہ ہم جانتے ہیں وہ جانتا ہے، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ فوراً کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو، یہ سچ نبی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، یہ کام اس طرح سچا ہے اور اس طرح اللہ کو محبوب ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، ایسے آپ کا کام بھی اللہ کو محبوب ہے۔ یہ کام کوئی ایرو بیرو نتو خیرو کا کام ہم نہیں کر رہے، یہ کام سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے ہیں۔ اب ہم اور آپ اس کام کو اس طرح سے کریں کہ اللہ اس کی حقیقت مسلمانوں پر کیا غیر پر ظاہر فرما دے۔ اس لیے ہر کام کرنے والوں کو اس کام کو قربانیوں سے کرنا ہے۔ کسے کرنا ہے؟ قربانیوں سے کرنا ہے، مجاہدے کے ساتھ کرنا ہے، تکلیفوں کے ساتھ کرنا ہے، مانگنا نہیں ہے تکلیف، آ جائے تو خوشی تو برداشت کرنا ہے۔ اے اللہ میں جس کام کے قابل نہیں تھا، یہ تکلیف تو انبیاء پر آتی تھی، صحابہ پر آتی تھی، اولیاء اللہ پر آتی تھی، اے اللہ مجھ گنہگار میں یہ تکلیف کیسے آ گئی؟ اے اللہ تو نے تکلیف دی ہے، تیری دی ہوئی تکلیف ہے، اس تکلیف پر میں برداشت کروں گا، لیکن میری اس تکلیف پر عالم کی ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ یہ ہے حقیقت، کام کی حقیقت یہ۔ تکلیفوں میں اپنی تکلیف دور کرانے کی دعا کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی اس کو ناجائز نہیں کہے گا، لیکن اپنی تکلیف کو ذریعہ بنانا، اپنی تکلیف کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا، عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنانا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سارے میرے بندے، تجھے بھوک لگ رہی ہے اور تیرا پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، تیرا ہونٹ سوکھ رہا ہے، تیرے دماغ پر غلط غلط خیالات آ رہے ہیں، اور تم میرا کام کرو، اس کے لیے تیار ہے، میرے بندے کی خوشامد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے میرے بندے، جس طرح تم میرے کام کے لیے تیار ہے، ایسے ہی میں تیرا کام بنانے کے لیے تیار ہوں۔ جانتے ہیں اس کام کے نقاط کیا ہے، اس کام کی حقیقت کیا ہے؟ آج اللہ جب دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے بندوں کو نوازنے کا ارادہ کرتے ہیں، دائی بندوں کو اپنا قرب دینا ارادہ کرتے ہو، ہم وہی پھسل جاتے ہیں، وہی پھسل جاتے ہیں اور وہاں کی ذمہ داری سے ہٹ جاتے ہیں اور کام چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جو اللہ کو دینا تھا میرے دوستوں وہ معاملہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس دعوت کے کام کو اللہ نے آیت برات سے پورے عالم کا
ہدایت کا فیصلہ کرانا چاہتا ہے. آپ لوگ اس کو اللہ کرنا چاہتا ہے, اللہ کرنا چاہتا ہے. ایک آدمی کے ذریعے سے اللہ نے ہزاروں لاکھوں کو کھڑا کر دیا, ہزاروں لاکھوں کو. ہمارا اشارہ حافظ صاحب مرحوم پر اس ملک میں آئے اور اللہ نے اسے کام لیا, اللہ نے اسے کام لیا, فکر کے ساتھ کیا, اطاعت کے ساتھ کیا, محبت کے ساتھ کیا, ہمدردی کے ساتھ کیا. ہر ساتھی کا اپنا اپنا سمجھا, ہر ساتھی کو اپنا سمجھا, اس کا خیال کیا, یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے کم محبت کیا, ساتھیوں سے زیادہ کیا. تو اللہ نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. کرنے والے اللہ ہے. کون کہ ارے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آگے بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جس کو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے کامیاب کر سکتا ہے. اللہ جس کو جب چاہے جب ہلاک کو برباد کر سکتا ہے. خدا کو کوئی روکنے والا نہیں, خدا کو کوئی ٹوکنے والا نہیں, خدا سے کوئی کہنے والا نہیں. اللہ آپ نے ایسا کر دیا, کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستو, اس مبارک کام میں لگ کر سب سے پہلے ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے. کس کو پہچاننا؟ ارے بولو کس کو پہچاننا ہے؟ اللہ سے دوستی کرنا ہے, اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے, اللہ کے ہو جانا ہے. اللہ کے جب میں نے اللہ کا کام دے لیا تو اللہ کا ہو جاؤں گا, اللہ کا, اور اللہ کا ہو کر کام کروں گا. جس دن ہم نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا اور اللہ کے کام کو اپنا کام بنا لیا, اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے اور ہر طرح سے تقاضوں پر جانے کے لیے ارادہ کر لیا, تو اسی وقت اللہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرا ہو گیا, یاد رکھ اب میں تیرا ہو گیا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اللہ کسی بندے پر ظالم نہیں ہے, سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے. کس کے؟ اللہ. کسی نے نہیں بنایا. سب کے کان کو, سب کی آنکھ کو, سب کی ناک کو, سب کے دانت کو, سب کے ہونٹوں کو, سب کے پیروں کو, سب کی ہتھیلیوں کو, سب کے پیٹ کو, اور سب کی پیشانی کو, اور سب کے سر کو کس نے بنایا؟ سوچو, ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. لیکن اگر اس کے بیٹے کو کوئی کچھ کہہ دے, کوئی ڈانٹ دے, کوئی ایک تھپڑ مار دے, اس سے برداشت نہیں, لڑنے کے لیے تیار. اللہ کتنے رحیم ہے اور اللہ کتنے کریم ہے, اللہ کتنے دینے والے ہیں, اللہ اپنے بندوں پر کتنے شفیق ہیں. خدا کی قسم کو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ اللہ ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ اللہ. اللہ کے نام کا مزہ جس کو آ گیا سارے مزے پھیل. اللہ سے تعلق جس کا پیدا ہو گیا سارے تعلقات پھیل. اللہ کتنے ہمدرد ہے اور اللہ کتنے بندے بندوں پر شفیق مہربان ہے. اللہ کس قدر اپنے بندوں کو چاہتے ہیں میرے دوستو, اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اپنے دشمنوں کو ہدایت دے دیا. کیا دے دیا؟ ہدایت دے دیا. اور اس سے بڑھ کر مہربانی کر, اور اپنے سے قریب کر لیا, اپنے سے قریب کر لیا. تو اللہ رب العزت نے جس کسی کو بھی اس کام میں لگا دیا وہ اس بات کی امید کر لے اور یقین کر لے کہ اللہ ہم کو چاہتا ہے. اللہ ہم کو, ارے بولو کون چاہتا ہے؟ اللہ. اب اس کام میں جو اللہ ہمارے اوپر تقاضا ڈالے گا ہم اس کام کو اللہ پر بھروسہ کر کے کریں گے. کس پر؟ اللہ کو.
اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے آپ حضرات سے اپنا کام لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اس نے یہاں توفیق آنے کی دے دی، آنے کی توفیق دے دی۔ کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ کے کام کے لائق نہیں ہوں، یہ سمجھنا کہ میں لائق تو نہیں تھا، اللہ نے لائق بنا دیا، اللہ نے لائق بنا دیا ہے۔ جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اپنے حکموں پر چلا دیتا ہے، اپنے نبی کے طریقوں پر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کام میں لگ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو اس کام کے اور کام کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیں تو اس کام کی حقیقت اللہ ان کے سینوں پر کھول دے گا۔ آج اس کام میں لگ کر ہم اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی اپنے بڑوں پر تھوپ دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ارے بڑوں کیا کرتے ہیں؟ احسان اسی لیے کرتے ہیں یہ ہماری بات سنا کریں، ہماری بات سنا کریں، ہماری بات مانا کریں، جیسے کہیں ویسے کیا کریں، اس لیے احسان کرتے ہیں۔ سمجھے؟ اس نیت سے احسان کرنے والا خدا کے نزدیک میرے دوستو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کام کو صرف اللہ کا کام سمجھ کے کرو۔ کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ اس لیے کہ اللہ دائی ہے، اللہ عابد نہیں ہے۔ اللہ عابد نہیں، اللہ دائی ہے، وہ عبادت نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ دائی ہے، اس لیے اپنے مخصوص بندوں کو جس کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کو اپنا والا کام دیتے ہیں، اس کو اپنا والا یعنی اس کو دائی۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے نبی بنایا۔ کیا بنایا؟ نبی بنایا۔ نبی کو دعوت کا کام دے کر بھیجتے تھے۔ کون سا کام؟ دعوت کا کام۔ 13 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے، تکلیفیں برداشت کرتے کرتے، پیٹ پر پتھر باندھتے باندھتے، لوگوں کی گالیاں سنتے سنتے، لوگوں کا تھپڑ کھاتے کھاتے، لوگوں کا تھوک چہروں پر برداشت کرتے کرتے اللہ کے نبی نے اللہ سے شکایت نہیں کیا۔ آپ نے ہمیں کام دیا اور کس کے حوالے کر دیا؟ کبھی نہیں کرا، برداشت کیا۔ کیا کیا؟ برداشت کیا۔ تو اس برداشت کے نتیجے میں اور اس صبر کے نتیجے میں دعوت نہیں چھوڑا، دعوت نہیں چھوڑا، دعوت دینا نہیں چھوڑا، لوگوں کے پاس جانا نہیں چھوڑا، بلکہ بار بار گئے۔ کتنے بار گئے؟ سنو، حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں، جو حضور کے چچا ہیں، کیا ہے؟ چچا کہتے ہیں جب بھی میرے پاس میرا بھتیجا آیا میں نے اتنا سخت اور سست کہا اور اتنی گالیاں دیا کہ میرے دل نے کہہ دیا دوبارہ نہیں آئیں گے، دوبارہ اب نہیں آئیں گے۔ میں نے اتنا کہہ دیا اب نہیں آئیں گے، لیکن دوسرے دن دیکھ رہا ہوں اسی شان بان سے اور اسی طرح خوشی خوشی خوش چہرے کے ساتھ میرے پاس چلے آ رہے ہیں، میرے پاس چلے آ رہے ہیں اور پھر دعوت دے۔ سوچو، ہم تو گشتوں میں جاتے ہیں، کوئی ایک آدمی ایک مرتبہ کچھ کہہ دیا دوبارہ اس سے ملنے کی تمنا نہیں کرتے، اس سے کترا کے چلے جاتے ہیں، اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہ پڑے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں کعبہ میں۔ خالد بن ولید نے دیکھتے ہی پھر ڈانٹنا شروع کر دیا، پھر برا برا کہنا شروع کر دیا
اور یہ یقین کر لیا اب دوبارہ نہیں آئیں گے، اب دوبارہ نہیں آئیں گے، تیسرے دن دیکھتا پھر چلے آئے۔ انہوں نے ڈانٹنا بند نہیں کیا اور حضور نے ان کے پاس جانا بند نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے دل کو آپ کے برداشت کرنے کی وجہ سے اور آپ کے مجاہدے قربانی کی وجہ سے اور آپ کے جمنے کی وجہ سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے اور آپ کے کام کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے خالد بن ولید کا دل پلٹ دیا۔ کیا کر دیا؟ پلٹ دیا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر میرے دوستو اسلام میں داخل، اور اللہ نے پھر کتنا کام لیا، سوچو کتنا کام لیا۔ تو اللہ اپنے نبی کی جس طرح سے دعوت کو اور محنت کو رد نہیں کیا، ایسے قیامت تک جو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دیتے ہوئے سارے کام کرے گا، دعوت دیتے ہوئے نماز پڑھے گا، دعوت دیتے ہوئے مسجد میں آئے گا، دعوت دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوگا، دعوت دیتے ہوئے گھر سے نکلے گا، دعوت دیتے ہوئے دوستوں سے ملاقات کرے گا، دعوت دیتے ہوئے محلے کے فرد سے ملاقات کرے گا، دائی بن جائے اور دعوت میں دیوانہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ دیوانہ بن جائے، لوگوں کی زبانوں پر آ جائے یہ آدمی تو پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ دیوانہ ہو گیا، مجنون۔ یہ الفاظ اللہ کو انتہائی پسند ہے، انتہائی یاد رکھنا، اور اللہ انتہائی میرے دوست اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اس پر سب سے زیادہ اجر دائی کو دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ دائی کو دیتے ہیں، اور اللہ اسے اپنا محبوب بنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ کام نبیوں کا کام ہے، اور سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اس کو سمجھ کر اچھی طرح سے یقین کر کے ہم اس کام کو کریں گے تو اللہ اپنا خزانہ کھول دے گا، اپنی ذات کا خزانہ کھول دے گا، عزت کا خزانہ کھول دے گا، رزق کا خزانہ کھول دے گا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں پھر اللہ آپ کو وہ عزت دے گا، آپ کو وہ محبوبیت دے گا، اور آپ کو وہ محسن بنائے گا کہ دنیا والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سمجھے، اور کہنے کو مجبور ہو رہے ہیں میاں یہ آدمی دیکھو جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اور 10-20 آدمی کو کھلا، اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ سفر پر سفر کر رہا ہے اور ہوائی جہازوں میں چل رہا ہے، کتنے چل رہا ہے؟ کون چلا رہا بھائی؟ ارے کون چلا رہا؟ اللہ چلا رہا۔ اس کام کا والی اور اس کام کا رکھوالی اور اس کام کی حمایت کرنے والا اور اس کام سے محبت کرنے والا اور اس کام کو چلانے والا قسم کھا کے کہتا ہوں تنہا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی چلا اور اللہ ہی کر رہا۔ اللہ ہم کو ذریعہ بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے، ہماری مقبولیت کو بڑھانے کے لیے، ہماری اپنی ذاتوں کو میرے دوستوں منوانے کے لیے۔ اللہ رب العزت کر کے نام اپنا نہیں کرتا، ہمارا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سب کی زبانوں کو یاد آئی اور فلانے کی قربانی سے اور فلانے کی دعا سے چل رہا ہے اور فلانے کی فکر سے چل رہا ہے اور فلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ کون کی زبانوں کو لا رہا ہے؟ وہ اللہ لا رہا ہے۔ کون لا رہا ہے؟ اللہ لا رہا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کام اللہ کا ہے اور اللہ جس سے چاہے وہ اس سے لے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے دوستو اس کام کو ایسا کرنا سیکھو اور ایسا کرنا اختیار کرو اور اس طرح سے چلنے کی کوشش کرو کہ ہمارا چلنا، ہمارا قربانی دینا، ہمارا لوگوں کی خوشامد کرنا، ہمارا لوگوں کے پاس جانا،
اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے، یاد رکھو۔ اور اللہ کو پسند اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم ذلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ کس کا؟ ذلت کو۔ اس کام میں ذلت آئے گی، کیا آئے گی؟ ذلت آئے گی، اس کام میں پریشانی آئے گی، اس کام میں مجاہدہ آئے گا، اس کام میں طبیعت کے خلاف حالات آئیں گے۔ اس کے خلاف، طبیعت کے خلاف حالات آئیں گے، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا بھائی ہم کو نہ دے گا، گالیاں دے گا، کوئی اور کام کی وجہ سے نہیں، دعوت کے کام کی وجہ سے دے گا۔ لیکن جب ہم اپنے دل کو بڑا بنائیں گے، سب کو جھیلتے جائیں گے اور سب کی سنتے جائیں گے، لیکن کام نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمارا ہمدرد بن جائے گا، اللہ ہمارا مددگار بن جائے گا، اللہ ہمارا ناصر بن جائے گا، اللہ ہمارا کھوئیا بن جائے گا، اللہ ہماری دیکھ بھال کرے گا، ہماری ہی نہیں کرے گا، ہماری صدیوں در صدیوں صدیوں در صدیوں کا خدا ہمارے بال بچوں کا انتظام کرے گا۔ مولانا اسی طرح فرماتے تھے، جب تم نے اس کام کا حق ادا کر دیا اور اس کے لیے قربانیاں دے دیا تو یقین کر لو تمہاری صدیوں تک کی نسلوں کو اللہ چاہ لے گا اور ان کی ایسے مدد کرے گا کہ دنیا والے دیکھتے دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ کرے گا۔ اس لیے اس کام پر سب سے پہلے یقین بناؤ۔ کیا بناؤ؟ ارے بولو کیا بناؤ؟ یقین بناؤ۔ یہ کام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی۔ کس کی؟ ارے بولو کس کی؟ قرآن میں دو جگہ فرمایا کہ اللہ دائی ہے اور دعوت دیتا ہے۔ اس کی دعوت سلامتی کے گھر۔ تو ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، جو کام اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ نے نبیوں کے حوالے کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ سارے عالم کے نبی ہیں اور قیامت تک کے نبی ہیں۔ کب تک کے نبی ہیں؟ یاد رکھنا، ہمارے نبی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، مکہ کے لیے نہیں ہے، مدینہ کے لیے نہیں ہے، خدا کی قسم پورے عالم کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے۔ یہ آپ کی نبوت کا دور چل رہا، آپ موجود نہیں ہیں لیکن طریقہ آپ کا چل رہا ہے، دعوت آپ کی چل رہی ہے، اخلاق آپ کے چل رہے ہیں، سن ہماری بات، کام آپ کا چل رہا اور اللہ چلا رہا ہے۔ کون چلا رہا؟ اللہ چلا رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کا کام کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو گئی، اللہ کا غیبی نظام فرشتہ میرے ساتھ ہو گیا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو اللہ کے کام کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی پرواہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو مرتے مرتے کیا ہے اور پوری زندگی کیا ہے، بتاؤ ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھنا۔ ہر حال میں اس کام کو جب تک ہم نہیں کرنے والے بنیں گے، تب تک اس کام کی خوبیوں کو اور اس کام کے انوارات کو، اس کام کے برکات کو، اس کام کی حقیقت کو اور اس کام کی محبوبیت کو، اس کام کی مقبولیت کو اور اس کام کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ کام میں چلنا اور ہے، کام میں لگنا اور ہے، کام کو اوڑھنا اور اپنا بسترا بچھونا بنانا یہ اور چیز ہے۔ اس لیے اس کام میں سب سے زیادہ نفع اس کو ملے گا، حقیقت اس کو ملے گی، نور اس کو ملے گا، کامیابی اس کو ملے گی، عزت اس کو ملے گی،
جو اس کام پر مرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے لیے میں تو مرنے کے لیے کہ اللہ اپنے راستے کی موت کا مجھے بھائی مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے. یہ ہر ایک ساتھی کا جذبہ. ایک میواتیوں کی جماعت اسی انگلینڈ میں آئی تھی سن 72 میں. کب؟ سن 72. اس میں ایک ساتھی بیمار ہو گیا میوات کا، بڑی طبیعت خراب ہو گئی، روزانہ طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی. ساتھیوں نے مشورہ کر کے کہا بھائی اس کو واپس کر دیا جائے. ایک اس کی وجہ سے پوری جماعت پریشان ہے، کوئی عمل نہیں کر پا رہی ہے، کسی عمل میں یکسوئی نہیں ہو رہی ہے، چلا اس کو واپس کر دیا. ایک ساتھی تیار ہو گیا کہ میں اس کو لے کر جانے کے لیے تیار ہوں. آیا، اس کو بتایا بھائی تیرے بارے میں ہم لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا ہے کہ کل تم کو بھیج دیا جائے ہوائی جہاز سے. تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بولے میں واپس نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں تو راہ خدا میں مرنے کے لیے نکلا. کس کے لیے نکلا؟ میری لاش جائے گی، میں نہیں جا سکتا. تم مجھ سے بغیر پوچھے تم نے یہ پلاننگ کیسے بنا دیا؟ ہرگز نہیں جاؤں گا. اب جماعت ساری کی ساری پریشان. اب اس کے عزم کو اور اس کے ارادوں کو کسی کی ہمت نہیں اب توڑے. سب نے کہا ٹھیک ہے جیسے بھی چلو گے چلائیں گے، لیکن اب تمہیں واپس نہیں. دوسرے دن جمعہ کا دن تھا. کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا. فجر کے بعد نماز پڑھ کے وہ سو گیا تھا. سونے کے بعد اٹھا اور ان کے سارے ساتھیوں کو بلایا اور کہا دیکھو دوپہر کا کھانا میرا مت پکانا، جو پریزی روزانہ پکاتے ہو بالکل مت پکانا. کیا بات ہے، کیا دیکھ لیا؟ کہنے کا نہیں بتاؤں گا. کہا نہیں بتا. جب سارے ساتھیوں نے خوشامد کیا اور امیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تم ہمیں بتا دو چکے سے کیا بات؟ کہا ابھی ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا آج جمعہ کے بعد تم ہمارے ساتھ کھانا جنت میں کھاؤ. اس لیے میرا کھانا جمعہ سے پہلے اس کا انتقال اور جمعہ بعد اس کو دفن کر دیا. کہ یہ کام تو ایسے لوگوں کے لیے ارادہ رہے خدا کا مرنے کا بن جائے. اس کا بن جائے. صحابہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ کے راستے میں مرنے کی تمنا نہ. انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ کے راستے میں مرنے کی تمنا نہ. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں، پھر مجھے شہید کیا جائے. 7 مرتبہ تقریباً فرمایا. کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ. تو اللہ کے راستے کی محبوب موت میں لیکن اللہ نے نہیں چاہا. اللہ نے لیکن اپنے وطن سے دور مرے. کہاں مرے؟ دور جان نکلی آپ کی. اور مدینہ میں نکلی. کہاں نکلی؟ مدینہ میں نکلی، مکے میں نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں یہ اللہ کا راستہ تو اللہ کے راستے میں مرنے کا راستہ ہے. سمجھے؟ جو مرنے کی نیت سے چلتا ہے اللہ اس سے کام لیتا ہے. اللہ اس سے کام لیتا ہے. پھر وہ کھانے کا نہیں دیکھتا، پھر وہ اکرام کو نہیں دیکھتا، وہ تکلیفوں کو نہیں دیکھتا، وہ کسی کی ڈانٹ کو نہیں دیکھتا. اور وہ میرے دوستوں مسجد کچی کی پکی نہیں دیکھتا، وہ کھانا نہیں دیکھتا. وہ مرنے کے ارادے سے نکلا ہے، جیسے بھی ہوگا برداشت کرے گا اور اللہ کے راستے میں جان دے کر چلا جائے. اس لیے اللہ کا راستہ یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے. یہ راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، نبی کا پسندیدہ راستہ ہے، صحابہ کا پسندیدہ راستہ ہے.
اور اللہ کے راستے میں اسی لیے نکلتے تھے تاکہ میں شہید ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ شہید. ہماری طرح سے تھوڑی نکلتے تھے. 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں اور 10 دفعہ ٹیلی فون کر چکے ہیں. گھبراؤ نہیں میں بہت ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. اب تھوڑے دن اور رہ گئے آ جاؤں گا. ہر تیسرے دن بال بچوں کو تسلی دے رہے. تسلی دینا ایمان کی کمزوری کہلاتا. ارے وہ 40 دن کے لیے نکل گئے تو 40 دن صرف اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے. اور جب سے موبائل آیا ہے اس نے لوگوں کو کم خراب کیا، تبلیغ والوں کو زیادہ خراب کر دیا. سمجھے؟ یہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے، اپنے گھروں پر ہوتے ہیں. جس نے کام کی جان نکال دیا، کام کی روح کو نکال دیا، کام کے نور کو نکال دیا، اب کام میں جی نہیں لگتا. نماز میں ہے اور نماز میں بیوی یاد آ رہی. نماز میں ہے، نماز میں دکان یاد آ رہی. نماز میں ہے اور اپنے نوکروں کو دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اس موبائل نے ہمارے ایمان کو گندا کر دیا، ہماری نیتوں میں فرق ڈال دیا، ہماری محبتوں میں دراڑ پیدا کر دیا، راہ خدا میں میرے دوستوں بے نور کر دیا. خالی چل رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، چلا جاؤں گا تو کیا کہیں گے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اس لیے آپ سب نیت کرو انشاءاللہ خدا کے راستے میں جائیں گے تو خالی اللہ کا کام کریں گے انشاءاللہ. دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے. مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے یہ ہمارا مزاج بن جائے، جذبہ بن جائے تو یہ کام نورانی بنے گا. کیا بنے گا؟ نورانی. اس لیے آج ارے یہ کوئی بات نہیں ہے، تجارت بھی ہوتی رہے گی، دماغ کا کام بھی ہوتا ہے. کیا مشکل؟ اللہ معاف فرمائے. یہ تجارت کے ساتھ دعوت کا کام کرنے والے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ دعوت کا کام کرنے والے، یہ اپنے بچوں کے ساتھ دعوت کا کام کرنے والے، میرے دوستو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. یاد رکھنا، دل کو تسلی ہو جائے گی میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، میری نماز 7 لاکھ کے برابر ہے. برابر کرتے رہو، وہ تو اللہ جانتا ہے تو نماز کیسے پڑھ رہے. اس لیے میرے دوستو آپ نیت کرو انشاءاللہ راستے اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو خالص اللہ کا کام کریں گے. کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور موبائل اپنے امیر کے پاس جمع کر دو تو اعلیٰ درجے کی بات. اور اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، دل نہیں مان رہا ہے، وہی امیر کے سامنے بات کرو. تنہائی میں جا کے بات مت کیا کرو. تنہائی میں ایک بات کے ساتھ 10 بات ملا کے بات کرو گے، اور امیر کے سامنے ایک ہی بات کرو جس بات کی اجازت ہے. اس میں بھی کچھ حفاظت ہو جائے گی. اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے. یہ بڑا مجاہدے والا کام ہے، یاد رکھنا. ہم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، یہ ایسا نہیں. اس کی حقیقت ہے. اس کی کیا ہے؟ چھوڑ کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا، جب نہیں کرو گے تو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا نور چھپا ہوا تھا، اس کے اندر کیا حقیقت چھپی ہوئی تھی، اس کے اندر کیا دلاہی چھپی ہوئی تھی، اس کے اندر تعلق معاملہ کتنا چھپا ہوا تھا، اس کے اندر آخرت کا فکر کتنا چھپا ہوا تھا، اس کے اندر میرے دوستوں قبر اور اس کے حالات کتنے چھپے ہوئے تھے. یہ سب جب پتا چلے گا جب موبائل لے کے نہیں چلتے. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کہتے ہوئے شرم لگتی ہے، بہرحال زبان پر آ گیا کہہ دیا، میری عادت نہیں ہے سب کہنے کی. اللہ کہلوا رہا ہے. کون کہلوا رہا ہے؟ ہماری زبان کا مالک کون؟ اللہ ہی کہلوا رہا ہے. اللہ ہمیں تمہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے دوستوں اس کام میں نکل کر
اس کام میں چل کر، اس کام کی گشت کر کے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، لوگوں کی خوشامدیں کر کے اپنے دل کے یقین کو بدلنا ہے، اپنے دل کے یقین کو بدلنا ہے۔ اور بدلنا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے۔ کون کر رہا؟ اللہ کر رہا ہے۔ ہمارا چلانے والا اللہ ہے، ہمارا گھر سے نکالنے والا اللہ ہے، ہمارے بال بچوں کی تربیت کرنے والا، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہی کر رہا ہے اور وہی کرے گا۔ میں ایک دن مروں گا تو میرے مرنے کے بعد اللہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اس اللہ پر اعتماد کرو، اس اللہ پر یقین کرو، اس اللہ کو اپنے ساتھ سمجھو، اس اللہ کو کرنے والا سمجھو، اس اللہ کو دینے والا سمجھو، اسی اللہ کو سامنے رکھ کر اس کے دھیان کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے عبادت میں، راہ خدا کے چلنے میں، آپس میں مل کر تعلیم کرنے میں اور دعوت کے کام میں لگنے میں، اس بات کا دھیان آ جائے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ تعبد اللہ کأنک تراہ۔ ایسا اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کس کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے دیکھنے کا جو پیمانہ ہے، جو پہچان ہے، وہ کیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رونگٹے، ارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور دل میں کپکپی آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ کپکپی آ جائے گی اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ ہماری طرف متوجہ ہے۔ یہ ایک بہت گہری علامت بتلایا۔ سمجھ بات نا؟ یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اور اپنی عبادتوں میں اور اپنے راہ خدا میں، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں اللہ پر دھیان قائم کرنے کی مشق کرنے کی ضرورت ہے، جس کو صفت احسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صفت احسان کہتے ہیں۔ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ کا دیکھنے والا ایسا ہی اللہ میں موہ ہو جاتا ہے اور ایسا اس میں گھس جاتا ہے کہ اس کو کسی حال کا پتہ نہیں ہوتا۔ کسی حال کا کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ تیر۔ لوگ نکالنے کے لیے آئے، کہا ایسا نہ کرو، تم نکالو گے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ جب میں نماز پڑھوں، کیا پڑھوں؟ نماز پڑھوں، اس وقت میں ہی تیر نکال لینا، مجھے پتہ نہیں چلے۔ مجھے پتہ یہ ہے ان کی نماز۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، آنے والے آئے اور انہوں نے تیر نکال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں، بدن نہیں ملا، آہو نہیں رہا۔ نماز میں مشغول رہے، نماز پڑھ کے مجمع دیکھا، فرمایا کیا بات ہے تو ہمارے تیر نکال لیا ہے؟ کہا حضرت ہم نے تو نکال بھی لیا۔ کہا خدا کی قسم ذرہ برابر مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ نماز محنت سے آئے گی، محنت سے آئے گی، اور اس نماز پر محنت اس طرح سے ہوگی کہ پہلے اس نماز کی دعوت دیں گے۔ کیا دیں گے؟ دعوت دیں گے، پھر اپنی نماز کو پڑھ کر علماء کو دکھائیں گے۔ کس کو دکھائیں گے؟ علماء کو دکھائیں گے، دیکھیے ہمارے ہاتھ پکڑنے کا صحیح ہے، ہماری انگلیاں صحیح ہیں، ہمارا سجدہ کیسا ہے، ہمارا رکوع کیسا ہے، ہمارا کھڑا ہونا کیسا ہے، ہمارا سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، سورتوں کو ملانا کیسا ہے۔ کسی عالم کو دکھاؤ، کسی عالم کو دکھاؤ، اور پھر اس کے بعد فرض نماز میں آؤ تو اللہ کے دھیان کے ساتھ آؤ۔
ایک اللہ کے سامنے جو پوری کائنات کا رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، اس کے سامنے میں ہوں گا یا وہ، اور وہ مجھے دیکھنا۔ ایسا تصور باندھنے کی مشق کرو، کیا کرو؟ محنت کرو۔ ایک دو رکعت کی نماز میں نہیں یہ چیز پیدا ہوتی۔ اس کے لیے روزانہ نفلوں کے ذریعے سے اور اس کی رکعتوں کے بڑھنے کے ذریعے سے، سجدہ رکوع میں خدا کا دھیان جمانے سے جب مشق کرو گے تو ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ میری پوری نماز اس طرح سے ہوگی گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اگر یہ خیال نہیں آیا کہ اتنا تو ضرور پیدا ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس طرح کی نماز ہماری نماز بن گئی، اللہ کے علاوہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی کا دھیان، کسی کا خیال نہیں آیا سوائے اللہ کے، تو اس نماز پر جو چاہیں گے اللہ پورا کر دے گا، نماز پر زندہ کر دے گا ملک کو۔ ایک بوڑھی عورت، بیوہ عورت اپنے ایک نوجوان بچے کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو اسلام میں داخل کر لیجیے اور کلمہ توحید پڑھا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بھی پڑھایا اور اس کے بیٹے کو بھی پڑھایا۔ اس کی ماں کو ایک انصاری صحابی کے گھر بھیج دیا کہ ان کو لے جاؤ، کھلاؤ پلاؤ، دین سکھاؤ، کھلاؤ پلاؤ دین سکھاؤ، اور ان کے بچے کو اصحاب صفہ کی جماعت میں داخل کر، تم یہاں پڑھو، میری تربیت کرو۔ ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس بچے کو بخار آیا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال۔ صحابہ نے اس کا غسل دے کر، اس کا کفن پہنا کر جنازہ تیار کر دیا، جنازہ تیار کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ آپ اپنے حجرے مبارکہ سے نکل کر تشریف لائے، آتے ہی پوچھا بتاؤ کس کا جنازہ؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت جو اپنے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور جس کو آپ نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا تھا، یہ اسی بچے کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کی ماں کو خبر کر دی؟ کہا نہیں، ہم نے اس کو خبر نہیں کیا۔ کہا جلدی سے جا کر خبر کرو اور اس کو بلا کے لاؤ کہ اپنے بچے کو دیکھ لے۔ اپنے بچے کو دیکھنے سے تسلی ہو جاتی، تسلی ہو جاتی ہے، غم میں کمی آ جاتی ہے، غم میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ، وہ عورت آئی اور آ کر اپنے بچے کو دیکھا، سراہنے گئی، اس کا چہرہ کھول کر دیکھا، پہچانے آئی، بچے کا انگوٹھا پکڑ لیا، بچے کا انگوٹھا پکڑ لیا، چھوڑ نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے جنازہ پڑھانے کے لیے، سارے صحابہ سب کھڑے، سب بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ عورت اپنے بچے کا انگوٹھا نہیں چھوڑ رہی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ میرے بچے کو زندہ کر دے، اگر میں نے اس کے بغیر گھر واپس گئی، اپنے قبیلے میں واپس گئی، تو میرا قبیلہ مجھے تانا دے گا کہ اس کو اسلام سے کیا ملا، اپنے بچوں کو بھی مار کے چلی آئی۔ یا اللہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، ابھی زندہ کر۔ کہتی رہی یہاں تک کہ وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ایک نو مسلم عورت کا واقعہ، سوچو آپ، جو ایک ہفتہ ہوئے اسلام میں داخل ہوئی، لیکن اللہ پر یقین پختہ ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ جلانے والے کون ہیں اور مارنے والے کون ہیں؟ اور اللہ ہی سے کہہ رہی ہے اللہ کو، اے اللہ تو زندہ کر دے، اگر تو نے زندہ نہیں کیا میں قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔
میں برداشت نہیں کر سکتی ان کے جملوں کو، ان کے کہنے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کو جلال آ گیا اور اللہ کو رحم آ گیا۔ اللہ سے بڑا رحم کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے بڑا ہماری حاجتوں کو جاننے والا اور پورا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارنے کے لیے، اللہ کی صفات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے خدا کی قسم تبلیغ میں لگے۔ ہماری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنے، لوگوں کے لیے ہدایت بنے، لوگوں کے لیے آخرت کا ذریعہ بنے، لوگوں کے لیے میرے دوستوں ہم نمونہ بن کے کھڑے۔ لوگ پہچانا ہی اللہ والا جا رہا ہے، کون جا رہا؟ یہ تبلیغ والا۔ مسکین کی جماعت پہ نکالا جاتا ہے 4 مہینے کی، کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ کو تیری زندگی اللہ کو پسند آ جائے، تیری نماز اللہ کو پسند آ جائے، تیرا ذکر اللہ کو پسند آ جائے، تیرا چلنا اللہ کو پسند آ جائے، تیرا سونا اللہ کو پسند آ جائے، تیرا کام اللہ کو پسند آ جائے، تیری تلاوت اللہ کو پسند آ جائے، تیری نماز اللہ کو پسند آ جائے، کہ تو جو کہے وہ اللہ کو دیکھا آپ نے۔ ایک عورت نے اللہ سے کہہ کر اپنے نوجوان بچے کو زندہ کرایا۔ صحابہ نے اپنی مردہ سواریوں کو نماز پڑھ کر زندہ کرا دیا۔ صحابہ نے نماز پڑھ کر آسمان سے دسترخوان اتروا لیا۔ جو اللہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے دسترخوان اتروا سکتا ہے، وہ اللہ اس امت کے لیے نہیں کر سکتا۔ اتار کے دکھایا تھا۔ ایک تابعی نے اعلان کیا، میں حج میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ جس کو چلنا ہو تیار ہو جائے، لیکن کوئی سامان ساتھ میں نہ لے، کھانے پینے کو کوئی سامان نہ لے لے۔ اللہ کھلائے، کون کھلائے؟ کیوں؟ اس نے دلیل دیا، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو اللہ ہم کو بھوکا نہیں مارے گا، اللہ ہم کو کھلائے گا۔ یہ واقعہ لکھا ہوا۔ کچھ لوگ آ گئے، کتنے لوگ؟ زیادہ لوگ نہیں آئے، 100 سے کم کی تعداد ہے۔ چلے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، سارے ساتھی بوکھلا گئے، اور بعض دھڑام دھڑام بھوک اور پیاس کی وجہ سے گرنے لگے۔ بعض ساتھیوں نے کہا، حضرت اب تو باہر ہو گئی بھوک، برداشت کے قابل نہیں رہی، اللہ سے مانگیے اور کھلائیے۔ کہاں ضرور کھلاؤں، اللہ دے گا، گھبراؤ نہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد جنگل آ گیا۔ جنگل میں کہا وضو کرو اور نماز کی مہمان۔ وہاں سب کو 2 رکعت نماز پڑھتے اور خود نماز پڑھی، اور سجدے میں سر کو ڈال دیا اور اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تیرے بھروسے پر نکلے، کھلانے والا تو ہے، پالنے والا تو ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے مجاہدے کو دیکھ رہا ہے، ہمارے چلنے کو دیکھ رہا ہے۔ ہم تیرے دربار میں جا رہے ہیں، تیرے نبی کے دربار میں جا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بھوکا مارے گا؟ اے اللہ فوراً کھانا اتار دو۔ ساتھیوں سے کہا، تم سارے کے سارے چادر اوڑھ کر بیٹھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے جب تک میں نہ ہوں۔ یہ صاحب سارے مراقبے میں ہو گئے، چادر اوڑھ لیا، اور یہ شخص سجدے میں رو رو کر مانگ رہا ہے۔ اتنے میں اٹھ کے بیٹھا تو دیکھا دسترخوان لگ گیا تھا اور کھانا اتر گیا تھا۔ ساتھیوں سے کہا، چادر اٹھاؤ، آؤ دسترخوان پر، اللہ نے بھیج دیا۔ کس نے بھیج دیا؟ اللہ نے بھیج دیا۔ کھلانے والا کون ہے؟ تب کہا اپنی بیوی کو پریشان کرتے، بچے کو پریشان کرتے ہو، وقت پر پکا نہیں، کیا بات ہے؟
بیوی کہتے ہیں کیا کروں میں، میرے ہاتھ کا مالک اللہ ہے اور میرے دماغ کا مالک اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ آج مت پکاؤ بھائی، آپ برداشت کریں گے؟ کہیں گے نبی میں چاہتا ہوں، ڈنڈا اٹھاؤ گے اور دو ڈنڈا مارو گے تو تو ابھی تم پکاؤ گے. نہیں نہیں میرے دوستو، اللہ سے تعلق پیدا کر کے دیکھو. اللہ کی یاد میں جو مزہ ہے، خدا کی قسم لذیذ کھانوں میں نہیں. اللہ کی یاد میں جو مزہ ہے، اللہ کی یاد میں جو لطف ہے، اللہ کی یاد میں جو غذا ملتی ہے روحانی، وہ تمہیں کہیں نہیں ملی. انبیاء کو کس نے کھلایا بتاؤ؟ ارے کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا. صحابہ کو کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا. کتنے اولیاء اللہ کے واقعات، تابعین کے واقعات آپ سنتے ہو، کس نے کھلایا؟ اللہ نے کھلایا. اور بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا، کس نے کھلایا؟ یہ امت تو بنی اسرائیل والی امت سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے. سمجھے؟ سارے نبیوں کے سردار کی امت ہے. اللہ اس امت کو بھوکا مارے نہیں مارے گا. چنانچہ وہ تابعی، نام میں بھول گیا اس وقت، وہ تابعی گئے، حج کر کے واپس آئے، پورا مہینہ یا جو بھی وقت لگا ہو، کہیں پر پکانے کی نوبت نہیں آئی. آسمان سے کھانا اترتا تھا، سارے ساتھی کھاتے تھے اور اپنے کام میں لگتے تھے. کون کھلایا؟ بولو. اس امت کے ساتھ ہوا. بنی اسرائیل کے ساتھ آپ سمجھ کرو اللہ نے کیا، نبیوں کے ساتھ اللہ نے کیا، صحابہ کے ساتھ اللہ نے کیا. آج 15ویں صدی میں اللہ نہیں کر سکتا. اللہ کر دے، قادر مطلق ہے. اس کے لیے دعوت و تبلیغ میں نکلے گئے. اللہ سے دینا سیکھیں، اللہ سے کرانا سیکھیں اور اللہ کے نام پر جان دینا سیکھیں، تو انشاءاللہ خدا کر کے دکھائے گا. کیا کرے گا؟ ارے کر کے دکھائے گا. آج ہم لوگ منع کر رہے ہیں ان چیزوں کو. کہنا نہیں چاہیے مجھے، لیکن زبان پر آ گیا تو کہہ دیا. آج ہم لوگ برداشت کی طاقت نہیں رکھتے، بھوکے رہنے کی جرات نہیں کر سکتے، پیاسے رہنے کی ہمت نہیں کر سکتے. میں اس طرح سے چلا جا رہا. ہم کو لوگ کہتے ہیں کھاتے پیتے چلتے پھرتے آرام راحت کے ساتھ ایسا چلو کہ تمہارا چلنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ کو، اور اللہ کے تم دیوانے بن جاؤ اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. کیا بنا لے؟ ارے بولو کیا بنا لے؟ اس طرح سے چلنے کی کوشش کرو. کم چلیں گے تو اللہ کے لیے چلیں گے، کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، کھائیں گے تو اللہ کے لیے کھائیں گے، بولیں گے تو اللہ کے لیے بولیں گے، عبادت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، چلیں گے تو اللہ کے لیے چلیں گے. جب اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے دیکھنا، اللہ کے لیے بولنا، اللہ کے لیے کھانا، اللہ کے لیے پینا ہماری زندگی کا مقصد بن جائے تو اللہ کر کے دکھائے. اللہ کر کے دکھائے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. ہمارا اللہ پاہج نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شیء پر قادر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بیٹا دینے میں ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، اپنی قدرت سے دے سکتا ہے. کھانا کھلانے میں کھانے کا محتاج نہیں، اپنی قدرت سے کھلا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اللہ ہے، بڑے ہیں، پورا عالم کچھ ان کے مقابلے میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کی بڑائی اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا سنو کہ اللہ دل میں گھر کر جائے، اللہ دل میں اتر جائے. کوئی چیز اپنی طرف کھینچ نہ سکے، کوئی چیز اپنی طرف بلا نہ سکے، کوئی چیز اپنے میں لگا نہ سکے. ایسا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. جاؤ جاؤ ہمارے ساتھ اللہ ہے. مرد کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تو انشاءاللہ اللہ اپنی قدرت دکھلائے گا اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھلائے گا. ہمیں پال کر دکھلائے گا، ہمیں کھلا کر دکھلائے گا، ہمارے کام بنا کر دکھلائے گا، ہمیں عزت دے دے گا.
عزت کے نقشوں میں عزت دینا کوئی کمال نہیں ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت دینا یہ کمال ہے۔ کھانے کے نقشوں میں کھلا کر پیٹ بھر دینا کوئی کمال نہیں ہے، کھانے کے بغیر پیٹ بھر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ کمال ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ پر یقین سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ ارے بولو کیا سیکھنا ہے؟ اللہ پر یقین سیکھنا ہے۔ اسی کا نام ہے لا الہ، کیا ہے؟ اللہ کا یقین اس وقت تک دل میں نہیں آئے گا جب تک کہ خیر دل سے نہ نکل جائے، خیر اللہ کی بڑائی دل سے نکل جائے، خیر اللہ کے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے، خیر اللہ سے کامیابی کا یقین دل سے نکل جائے۔ جتنے خیر اللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب خیر اللہ کا یقین دل سے نکالنا ہے اور اس کو دل سے باہر کرنا ہے۔ اس کا نام ہے لا الہ۔ کیا ہے؟ یہ ہے اس کلمے کی حقیقت، اس جملے کی حقیقت۔ یہ لا الہ کے ذریعے سے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے دل سے نکالنے کی مشق کرنا، سمجھ ماری؟ اور اس کے بعد کہو الا اللہ۔ کیا کہو؟ جب یہ غیر اللہ نکل گیا، دل صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، نورانی بن گیا، خوشبودار بن گیا، اب اس دل میں اللہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ گندے دل میں اللہ نہیں آئے گا، ناپاک دل میں اللہ نہیں آئے گا، غلط یقین والوں کے دل میں اللہ نہیں آئے گا، کتا اور سور پر یقین کرنے والوں کے دل میں اللہ نہیں آئے گا، دکان اور مکان کے دل میں اترنے سے اللہ نہیں آئے گا۔ اللہ کو لانا ہے، اس کی قدرت کو بسانا ہے، براہ راست اس سے لینا ہے، اس کے غیبی نظام کو موافقت میں کرنا ہے، تو خدا کی قسم لا الہ کے ذریعے سے اپنے دل کے کیچڑ کو صاف کرو۔ اس کے لیے دعوت دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا؟ اپنی بیوی سے اٹھتے ہی کہو محترمہ السلام علیکم، ہم سوئے تھے اللہ نے سلایا، ہم جاگے ہیں تو اللہ نے جگایا ہے، جو کام ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، اور جو چیز گھر میں آئے گی وہ اللہ کے دینے سے آئے گی۔ میں تیرا رب نہیں ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، اور مجھ سے تجھے محبت ہے اور تجھ کو بھی مجھ سے محبت کرنا پڑے گا۔ میں تیرا ہوں اور تو میری ہے۔ ایسا اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور ایسا معاملہ کرو اور ایسی محبت کرو اور ایسی اس کی خواہش پورا کرو، اس کا دل یہ کہہ دے میرا شوہر خدا کی قسم دنیا میں میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہتا۔ ایسی محبت کر کے دکھاؤ اپنی بیوی سے، اور پھر بیوی کو اس طرح سے مناؤ اور اس طرح سے گھر میں رہے اور آپ کی اطاعت کرے کہ بیوی کے دل میں آ جائے میرا شوہر میرے علاوہ دنیا میں کسی کو نہیں چاہتا۔ جب اس طرح سے میاں بیوی میں محبت ہوگی نا، گھر میں محبت کی ہوا چلے گی، محبت کی لہر چلے گی، اور ہر آدمی ایک دوسرے سے محبت کرے گا اور اس کی ضرورتوں میں کام آئے گا۔ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، معلوم ہوگا سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہ طریقے زندگی، یہ طریقے اخلاق، یہ طریقے ہمدردی، یہ طریقے تعاون اور یہ طریقے محبت خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آج ہم محبت اغراض والی کرتے ہیں۔ کون والی؟ ارے والے کون والی؟ اغراض جو دل میں بسی ہوئی ہے اس کی محبت کرتے ہیں۔ اغراض آج ہے کل ختم ہو جائے، اس لیے محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور دل ٹوٹ جاتے ہیں اور آدمی ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ 2 دن پہلے دوست تھا اور دشمن بن گیا۔ اس لیے میرے دوستو ہمارا دین ہم کو یہ سکھلاتا ہے، ہمارا قرآن ہم کو یہ سکھلاتا ہے، ہماری حدیثیں یہ ہم کو سکھلاتی ہیں، ہمارا نبی ہم کو یہ سکھلاتا ہے تم اللہ کے ہو۔ کس کے ہو؟ تم سب جھکاتے ہو اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ تم مانگتے ہو اللہ سے تو پھر امید کو مانتے ہو فلانا دے دے اور فلانی چیز دے دے اور فلانی جگہ سے مال آ جائے اور فلانی جگہ سے اللہ آ جائے اور فلانی جگہ سے ضرورت پوری ہو جائے۔ نہیں، نہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے
نہ اس کو کہنے کی ضرورت ہے. دل لگاؤ اللہ سے لگاؤ. کتنے لگاؤ؟ اللہ سے لگاؤ. کرنے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے, بیماری دور کرنے والا اللہ ہے, اور بیماری لانے والا اللہ ہے, گھر چلانے والا اللہ ہے, گھر میں روزی پہنچانے والا اللہ ہے, گھر کے کام بنانے والا اللہ ہے. جو ہم دوسروں سے دعوت دیتے ہیں, یہ دعوت اپنی ذاتوں پر فٹ کرو, اپنی بیویوں پر فٹ کرو, اپنی اولادوں پر فٹ کرو, اپنے بھائیوں پر فٹ کرو, اپنے ماں باپ پر فٹ کرو, اپنے دوست احباب پر فٹ کرو, اور ہر ایک کا یقین بناؤ اللہ پر. کتنا بناؤ؟ اللہ پر یقین جماؤ اور اللہ پر یقین بناؤ. اور دوسرا یقین جماؤ محمد رسول اللہ پر, کہ آپ کے طریقے کے بغیر میرے کھانے میں مزہ نہیں, آپ کے طریقے کے بغیر میرے کپڑے میں کوئی مزہ اور لذت نہیں, آپ کے طریقوں کے بغیر مجھے میرے گھر میں راحت نہیں, آپ کے طریقوں کے بغیر مجھے اپنی بیوی کے پاس کوئی لذت نہیں. میرے دوستوں یہ یقین بناؤ, اطمینان آئے گا, چین آئے گا, سکون آئے گا, راحت آئے گی, بلندی آئے گی, کامیابی آئے گی, عزت آئے گی, ہر طرح کی راحت آئے گی, ہر طرح کی کامیابی آئے گی. خدا پاک کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے راستے سے آئے گی. چاہے امت جس وقت جس گھڑی حضور کا طریقہ چھوڑے گی, اسی وقت یہ امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. اللہ کو اپنے نبی پسند ہے, نبی کے ایک طریقہ پسند ہے. آپ کے طریقوں پر سنت, آپ کے طریقوں پر پیشاب پیخانہ کرنا, یہ بھی اللہ آپ کو اتنا پسند ہے کہ یہ ساتوں زمین آسمان زیادہ قیمتی. کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نبی کائنات کے خلاصہ ہیں, پوری کائنات کے خلاصہ ہیں, اور آپ کا طریقہ پوری کائنات کے ساری کی ساری چیزوں کے مقابلے میں تنہا کافی. آپ کا طریقہ اتنا طاقتور ہے اور اتنا مجرب ہے اور اتنا زیادہ دلوانے والا ہے اور اتنا زیادہ کامیاب کرنے والا ہے. دنیا کی ساری شکلیں مل کر ایک طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کرتا. اس لیے اپنے نبی سے محبت کرو اور اپنے نبی کے طریقے کو گلے لگاؤ. کیا لگاؤ؟ جان سے زیادہ عزیز سمجھو. دعوت میں سکھایا جاتا, لیکن کیا کریں, 4 دفعہ 4 مہینہ لگ گیا, ابھی سنت ہی نہیں آئی. ارے بولو, سنت پر چلو گے انشاءاللہ, سنت کی دعوت دو گے انشاءاللہ, اپنے گھر میں سنت لاؤ گے انشاءاللہ, اپنی شادی بیاہ میں سنت لاؤ گے انشاءاللہ, اپنے کاروبار میں سنت لاؤ گے انشاءاللہ. یقین کر لو سنتی ہی سب چمکیں گے, اور سنتی سے عزت آئے گی, اور سنتی سے ہر جگہ کامیابی آئے گی, اور اللہ کرے گا. کون کرے گا؟ سارے غیر کے یقین کو دل سے نکال کر پھینکو, اور اللہ کی عظمت کو اور اس کے کرنے کو دل میں بٹھاؤ. اور اللہ کے کرنے کا ضابطہ کائنات نہیں ہے, کان کھول کر سن لو, کائنات نہیں ہے, ہمارا کارخانہ نہیں ہے, ہماری دکان نہیں ہے, ہمارا کھیت نہیں ہے, ہمارا یہ سارا ملک نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ. آپ کے طریقے کو سامنے رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اس گھر میں طریقے محمدی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں, نہیں ہے تو مقدر والا دیتے ہیں. کون سا دیتے ہیں؟ مقدر. اللہ کسی کا خراب نہیں اور کسی کی قسمت خراب نہیں. پیدائش کے وقت میں اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے, کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, اور کتنے پر مر جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ مقدر والا تو اللہ دیتے رہیں گے. اگر چاہتے ہو اللہ کی شان والا مل جائے, اللہ کی قدرت والا مل جائے, اللہ کی ذات والا مل جائے, تو ہم کو ہر حال میں محمدی بننا پڑے گا, حضور کے طریقے کو گلے لگانا پڑے گا, آپ کی ایک سنت پر عمل کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی سنت, سب سے اعلیٰ سنت, سب سے اونچی سنت
کہہ سکتے ہو ساری سنتوں کی ماں وہ دعوت اللہ ہے. کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ دعوت کے کام کو حقیق مت سمجھو. اللہ کے راستے میں نکلنا فضول مت سمجھو. یہ یقین کرو یہی راستہ ہم کو دنیا اور آخرت میں چمکائے گا. اس لیے حضور کا طریقہ ہر حال میں سیکھنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے, اور کرتے کرتے بڑھنا ہے. ارے بھائی کرو گے انشاءاللہ. ابھی بیان شروع ہوا اور تشریح کا وقت آ گیا. 3 گھنٹہ کی بات سانس لیتے ہیں اور یہاں 1 گھنٹہ بھی نہیں کرنے دیتے. اللہ پاک اللہ نہیں چاہ رہا. نیت کر لو انشاءاللہ 4 مہینے رہے. 4 مہینے کی نیت کر لو, ہماری بول بدل جائے گی. ماشاءاللہ کوئی بات کیا ہے. دیکھو سننے کے لیے تو قریب قریب بلاتے ہیں, سمجھنے کے لیے اس کو دور دور جانا پڑے گا. بڑی قیمتی باتیں ہیں, لیکن ایسے صرف آسانی سے صرف سننے سے نہیں آئے گی. اور اس کی درخواست یہ ہے ماشاءاللہ مجمع اثر کے بعد ارادے کیے حقیقت سب کی ہر سال 4 مہینے کی ترتیب بن گئی. بہت مبارک ہے. اس وقت میں چلا کچھ تقاضے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. جیسے ایسے تقاضا کیا جائے اس کے مطابق مہربانی کر کے نیت فرمائیں, کام میں سہولت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلی گزارش تو یہ ہے 4 مہینے والے کا جوڑ ہے, اس جوڑ سے 4 مہینے کی جماعت کسی مسجد سے بن کر آئی ہو, کسی علاقے حلقے سے بن کر آئی ہو, وہ پہلے بتا دیں 4 مہینے کی جماعت ہے. جی 4 مہینے کی جماعت بتائیں. مسجد سے بن کر آئی ہو جی, ہلکے سے مستقبل جی جناب پوری جماعت ہے ماشاءاللہ. فارسٹ گیٹ کے فارسٹ گیٹ سے ماشاءاللہ, اور یہ پیدل کے لیے بھی تیار ہے ماشاءاللہ. جیسے باقی مشورہ ہوتا ہے یہ اور بھی لوگ بتائیں گے. اللہ والے نا بھائی ان کی جماعت میں 4 مہینے والے ساتھی کام موجود ہے, کھڑے ہو جائیں گے. جی one big hall جو جی it's the size of دو ساتھی ہیں forum جو 3 ساتھی ہیں. 3 ساتھی کا اتنا درجہ ہو جاتا ہے. got 3 beds 4 beds. ماشاءاللہ ٹھیک, اللہ قبول فرمائے. اور بتائیے recently جی ہاں دیکھو بات یہ ہے جیسے تسلی سے سب نے بیان سنا, درخواست یہ ہے تشکیل کے وقت بھی ایسے تسلی سے بیٹھے. دیکھو تشکیل تو اصل وقت ہے, یہ تو سارا کمائی کو چھٹائی کا وقت ہے. اس میں ایک آدمی کا سارے مجمع میں شامل ہو جاتا ہے. اور جب آپ بیٹھے رہیں گے نا ارادہ کریں گے ان سب کے ارادے میں بھی ہمارا حصہ ہوگا. اور آپ کے سے بات ہے اللہ مجھے تشکیل سے جم جاتا ہے نا باتیں کرتا ہے. انہیں تشکیل سے پیچھے نہیں ہٹنا, پیٹ سے دکھانی آپ تب یہاں بیٹھے رہیں گے. کیوں میں بیٹھے کیا جائے گا. لیکن بہت اہم بات مولانا نے فرمائی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور اچھا بتائیں اس کے جواب پر افراد سے تیار ہوں 4 مہینے کے لیے. جی ماشاءاللہ اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جائیں. کیا نام ہے بھائی؟ نام بتائیے, جگہ بتائیے. جی مومن بھائی. جی محمد ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. 4 مہینے پیچھے